أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في قرآنه المجيد والقرآن الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ایام عزا اور اس کے اثرات کا سلسلہ پوری دنیا میں جاری و ساری ہے. ان مجالس سید الشہداء کو برپا کرنے کا کیا اجر عظیم ہے، اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ ایک دفعہ سید مہدی بحر العلوم کے شاگرد آیت اللہ حسین تبریزی ایک دفعہ وادی سلام میں گئے اور اپنی برزخی آنکھ سے وہاں کے مردوں کی تفصیل معلوم کی تو پتہ چلا کہ تمام مردے ایک مومن کی آمد کے لیے استقبال کی تیاری کر رہی ہیں اور جنت کے طعام کو دسترخوان پر لگا دیا گیا ہے کہ وہ مومن کب آتا ہے. جب آیت اللہ شیخ محمد حسین تبریزی نے ایک مردے سے پوچھا کہ اس مومن میں کیا ایسی خاص بات ہے کہ تم تمام مردے وادی سلام کے اس کا انتظار کر رہے ہو، تو وہاں پہ اس نے بتلایا کہ اس شخص میں، اس میت میں مومن کی جو آ رہی ہے اس وقت، 3 خصوصیات تھیں. ایک تو یہ کہ یہ اہل بیت سے شدید محبت کیا کرتا تھا. دوسری یہ کہ یہ ہمیشہ حلال رزق کھایا کرتا تھا. اور تیسری یہ کہ یہ سال بھر کے اخراجات سے جو بچت ہوتی تھی اس سے سال میں ایک مرتبہ اپنے گھر میں عزاداری کیا کرتا تھا. تو دیکھا آپ نے، محبان اہل بیت، حلال رزق کمانے والے اور عزاداری حسین کو برپا کرنے والوں کا کیا مرتبہ اور مقام ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اس مقام کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پڑھیں محمد والے. ہمارا موضوع جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اسلام اور دور جدید. ہم نے اپنی پہلی مجلس میں اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی، اس کے بعد دور جدید کو آپ سے متعارف کروایا. تیسری مجلس میں خود شناسی کی منزل پر پہنچے کہ اگر ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھیں گے تو اسلام اور دور جدید کو بھی نہیں سمجھ پائیں گے. پھر ہم نے کہا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا. چنانچہ خود شناسی کے بعد چوتھی منزل یعنی فوری اس کے بعد منزل خدا شناسی،
جب ہم خدا کو پہچاننے گئے تو ہمیں خدا سے محبت ہوئی، محبت کے نتیجے میں خدا سے ملاقات کا جی چاہا، چنانچہ ہم نے خدا سے ملاقات کے لیے راستے کا جو ذریعہ ڈھونڈا وہ ہے نماز، قرآن اور سنت کے مطابق۔ اور بہترین ذریعہ نماز میں بہترین رکن سجدہ۔ لیکن یہاں پر مومنین نے ایک سوال اٹھایا کہ بھی ہماری نمازوں میں وہ خشوع و خضوع، وہ لذت، وہ حلاوت نہیں جو ہونی چاہیے، جو خاصانہ خدا کا خاصہ ہے۔ تو حدیث رسول سنائی گئی کہ جب انسان نامحرم پہ لذت بھری نگاہ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو نعمتیں سلب کرتا ہے اس میں جو پہلی نعمت سلب کرتا ہے وہ ہے اپنی عبادتوں سے حلاوت نکال لینا، یعنی آپ کی نماز میں وہ حلاوت، وہ شیرینی، وہ مٹھاس، وہ لذت نہیں رہے گی۔ یہ ایک وجہ ہے۔ اب یہاں پر آ کے آپ سوال کر سکتے ہیں بھائی اب تو عشرہ اختتام پر ہے، اب آپ جلدی جلدی ہمیں کوئی شارٹ کٹ بتا دیجئے، اتنے سارے دور جدید کے فتنے ہیں اور کتنی ہتھیاروں سے کتنی مرتبہ کس طرح حملہ کریں گے۔ اگر آپ ہم سے پوچھیں کہ بھئی کوئی ایک طریقہ بتائیے ان سب سے بچنے کا، شارٹ کٹ جسے کہتی ہے، اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ اگر شہر میں، گلی میں، کوچوں میں گولیاں چل جائیں اور آپ ہم سے پوچھیں کہ بھئی میں کہاں جاؤں ان گولیوں سے، اس تشدد سے، اس جان کے خطرے سے بچنے کے لیے، تو ہم کہیں کہ فلاں گھر میں چلے جائیں، وہاں آپ محفوظ ہوں گے، تو آپ وہاں چلے جائیں گے۔ تو بس اسلام ہر دور کے اور جدید دور کے فتنوں کے لیے بھی ایک مخصوص جگہ جانے کے لیے کہتا ہے، اور وہ جگہ خود آپ کا اپنا گھر ہے۔ جی، ہم نے فتنوں کے حوالے سے ایک حدیث سنائی تھی، فتنوں کے زمانے میں مرد کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر کا صحن بن جائے، اور یہ بھی حدیث سنائی تھی کہ جو شخص ان فتنوں کو اپنے گھر کی کھڑکی سے دیکھنے کی کوشش کرے گا فتنہ اس کو اچک لے گا، اس کا مطلب ہے پھر گھر۔ اور یہ بھی کہا تھا کہ لوگوں میں ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ فتنے اتنے خطرناک ہوں گے کہ انسان کی عافیت کے 9 حصے تنہائی میں اور 1 حصہ خاموشی میں، پھر وہی گھر۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ دور جدید کے یا ہر دور کے فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر میں مقید رہیے اور بلا ضرورت باہر نہ نکلیے۔ اگر باہر نکلے تو بس اپنے کام سے کام، غیر ضروری باتوں، غیر ضروری اشخاص، غیر ضروری امور میں دخل اندازی نہ دیں، توجہ نہ دیں۔ چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر ایک سنگل اسٹریٹجی، ایک واحد حکمت عملی اپنائی جائے اس دور جدید کے فتنوں سے بچنے کے لیے تو وہ ہے اپنے گھر یا اپنے خاندان سے قریب ترین ہو جانا۔ بہت آسان سا طریقہ ہے۔ اب سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ یہ جو دور جدید ہے یہ خاندان یا گھر یا فیملی سسٹم کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے، کیا حکمت عملی رکھتا ہے، کیا اس کا موقف ہے۔ تو یہ جان لیجئے کہ دور جدید کہ جو سرخیل ہیں افریقہ یورپی ممالک، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو گھر میں بوڑھے افراد ہیں ان کو انگلی پکڑ کے اولڈ ہومز میں جا کے چھوڑ دو، اور جو بچے ہیں ان کو ہاسٹل، مونٹیسری یا بیبی سٹنگ میں جا کے چھوڑ دو۔ اب رہ گئے نوجوان، تو بس اب ان نوجوانوں کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، نہ بزرگ ہیں کہ جن کی روک ٹوک سے یہ پریشان ہو، نہ بچے ہیں کہ جن کو دیکھ کے شرم آئے۔ اب یہ نوجوان آزاد ہے اپنی حرکتوں میں، اپنے گناہوں میں، اپنی بدعمالیوں میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نیو یارک جو امریکہ کا امریکہ ہے، وہاں پر 60% آبادی، 60% آف دا پاپولیشن اکیلے رہ رہی ہے، تنہا، چھڑے چاٹ جسے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، اس میں بھی اکیلے، کوئی فیملی سسٹم نہیں ان کے پاس، نہ ماں، نہ باپ، نہ دادا، نہ نانا، نہ نانی، نہ دادی، اکیلا 60%، مور دین ہاف۔ جاپان جائیے، سب سے امیر ملک ٹوکیو، وہاں میں انٹرویو لیے گئے لوگوں سے، مور دین 50%، 50% سے زیادہ افراد غیر شادی شدہ،
شادی شدہ عمر کے ہیں لیکن 30 40 50 لیکن غیر شادی شدہ. جب انٹرویو لیا گیا کہ بھئی آپ نے کیوں نہیں شادی کی, کیوں نہیں خاندان بسایا, تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی کی پسند ناپسند سے زندگی گزاریں, کسی کے بولنے پہ اٹھیں, کسی کے بولنے پہ سوئیں, کسی کی ناراضگی یا رضامندی کے لیے کچھ کھائیں یا کچھ نہ کھائیں. یہ جملے عورتوں تک نہیں کہے ہیں کہ مجھے پسند نہیں ہے کہ میں اپنے شوہر کے مطابق پہنوں, کھاؤں, رہوں, میری اپنی زندگی ہے, میں اپنی مرضی سے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں. اٹلی میں اگر کسی عورت کو بتلا دیا جائے کہ آپ پریگننٹ ہیں تو وہ خوف سے بے ہوش ہو جاتی ہے, پریشان ہو جاتی ہے, فوراً ابارشن کے طریقے ڈھونڈتی ہے. کیوں کہ بھئی میں اس قید میں نہیں رہ سکتی 9 مہینے تک, میری جاب, میرا کیریئر, میرے کام, میری مشغولیات. تو پوری دنیا اس وقت نفسا نفسی کے عالم میں ہے. جب قیامت میں ہر کوئی کہے گا نفسی نفسی, میں تو لوگوں نے تو ابھی سے کہنا شروع کر دیا ہے بس میں, میرا بھائی گیا بھاڑ میں, میرا پڑوسی مجھے کوئی فکر نہیں, میرے رشتے دار مجھے کوئی پرواہ نہیں, مجھے بس اپنی فکر. ابھی تک تو یہ نوبت نہیں آئی ہے, یہ پاکستان میں تو یہ نوبت ہے کہ میں اور میری بیوی بچے, بس اس کے علاوہ وہ کسی کو نہیں پہچانتا. والدین بھی فٹ بال کی گیند بن گئے, کبھی بڑے بھائی کے گھر میں, کبھی چھوٹے بھائی کے گھر میں, کبھی بہن بیٹی کے یہاں, کبھی دوسرے کے یہاں. ابھی جو نوبت ہے وہ ماں باپ اور بیٹے اولاد, یعنی میاں بیوی اور اولاد. تو ہم نے دیکھا جائے تو میشر سے پہلے جو ہے وہ میشر برپا کر دیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مغربی دنیا نے اپنا فیملی سسٹم کھو دیا ہے, اسی لیے وہ تنزلی کا شکار ہو رہے ہیں. ترقی کے باوجود ان کی یہاں انسانیت پستی کی طرف جا رہی ہے. انسان تو ترقی کر رہا ہے, وہ تو ایجوکیٹڈ بن رہا ہے, تعلیمی یافتہ بن رہا ہے, لیکن انسانیت نیچے کی طرف جا رہی ہے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ ہوا سائیکالوجیکل ڈس آرڈر, نفسیاتی امراض. آپ نفسیاتی امراض کے ماہرین سے پوچھیے, وہ بتلائیں گے آپ کو کہ جو شخص تنہا رہتا ہے اس کو نفسیاتی امراض لگنے کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے. اور اس کی مثال تاریخ میں بہت ملیں گی آپ کو. ایک عجیب اور ایک مستند مثال خود عیسائی راہبوں کی ہے. عیسی علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد عیسائیوں کے مقتدر ہوش مند لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں جو ہے اس غلطی کی تلافی کرنی چاہیے کہ ہم نے اتنا بڑا پیغمبر کھو دیا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی, بادشاہ کا ساتھ دیا, ان کی جان لینے کو دوڑے اور اللہ نے ان کو آسمان کو اٹھا لیا. جس طرح کربلا کا ایک گروہ قاتلین کا توابین میں شامل ہو گیا تھا, تو پھر بھی کہہ سکتے ان کی توبہ قبول ہوئی. لیکن یہ جو لوگ تھے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے, وہ نکل گئے صحراؤں میں, جنگلات میں, پہاڑوں پر اور دنیا کے دور دراز مقامات پر اکیلے. کسی نے اپنے آپ کو زنجیر سے باندھ دیا, کسی نے آپ کو درخت سے الٹا لٹکا لیا, کسی نے اپنے آپ کو غار میں بند کر لیا. 5 سال بعد 10 سال بعد پتا چلا کہ سب کے سب پاگل ہو گئے, تقریباً سب کے سب ذہنی امراض کا شکار ہو گئے. جب عوام نے ان سے رجوع کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ تو باہوش, دانشمند, مفکرین, علماء میں سے تھے, اب ہمارا کیا ہوگا؟ تو ان میں جو سوچ سمجھ والے لوگ تھے کہنے لگے کہ یہ اکیلے رہ کر نفسیاتی امراض کا شکار ہو گئے, چنانچہ ہمیں چاہیے ان کو ایک جگہ جمع کر لے. ان کو عبادت سے نہ منع کرو, لیکن ان کو ایک جگہ جمع کر لو تاکہ ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے رہیں, اس سے ان کے یہ دماغی امراض میں کمی ہوگی. چنانچہ اس وقت سے عیسائیوں میں خانقاہوں کا رواج چلا, جو مسلمانوں نے بھی ہندوستان میں کسی حد تک اس کو اپنایا. بلکہ بنو امیہ کے زمانے میں ایک فرقہ وجود آ چکا تھا, صوفیزم, اور انہوں نے پھر خانقاہوں, عیسائیوں کی خانقاہوں کی طرح اپنی خانقاہیں بنائی. ان خانقاہوں میں بھی کوشش یہ کیا کرتے تھے کہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ بات چیت نہ کریں. جیسے ہمارے اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہیں, ہم تو 3 دن بیٹھتے ہیں یا 10 دن بیٹھتے ہیں, عمر بھر نہیں بیٹھتے, وہ عمر بھر بیٹھتے تھے. تو یہ اپنے اوپر ایک ٹوپی لگا لیا کرتے تھے جس کو ہوڈ کہتے ہیں,
اکثر آپ نے دیکھا ہوگا سردیوں میں ایک سویٹر نکلتا ہے جو پیچھے اس کی کیپ پڑ جاتی ہے، اور جب ضرورت ہو، آپ کو بہت زیادہ سردی ہو، برف باری ہو، بارش ہو، تو ہوڈ کو آپ اوپر لے لیتے ہیں۔ اصل میں وہ ہوڈ والی ٹوپی وہاں سے چلی ہے کہ اگر آپ کسی کے لوگوں کے ساتھ بھی ہیں تو فقط آپ سامنے دیکھیں۔ آج کل یہ جیل جانے والے مجرمین بھی استعمال کرتے ہیں، جب یہ ہائی کورٹ میں پیشی کے لیے جاتے ہیں تو ہوڈ والی ٹوپی پہن کر چلے جاتے ہیں۔ بہرحال اب ہوا یہ کہ امریکہ اور یورپ میں فیملی سسٹم جب ٹوٹا، خاندانی نظام جب ٹوٹا، تو لوگ الگ ہوئے۔ جب لوگ الگ ہوئے تو نفسیاتی امراض کا شکار۔ آج کل امریکہ میں ہر تیسرا شخص ڈپریشن کا شکار ہے۔ یو کے میں آدھی سے زیادہ آبادی کسی نہ کسی زمانے میں اپنے دور میں زندگی کے نفسیاتی امراض کا شکار ہوتی ہے۔ نفسیاتی امراض دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ سلیپنگ پل اور سکون آور دوائیں، نشہ، نارکوٹکس، ہیروئن، شراب مسلسل بڑھ رہی ہے۔ کیوں؟ کہ انسان کو ذہنی سکون نہیں ہے۔ پیسہ ہے، دولت ہے، مال ہے، عزت ہے، شہرت ہے، پراپرٹی ہے، لیکن سکون نہیں۔ نفسیاتی امراض جب بڑھے، اب ان کو ہوش آیا کہ بھائی ہم کیا کریں، تو ایک ریسرچ کی گئی۔ ابھی اٹلی میں ایک تھیسس لکھا گیا۔ ایک شخص نے لکھا کہ اگر ہم یہ کریں الگ الگ رہنے کی بجائے، جس طرح آج کل کے مغربی دور میں ہو رہا ہے، اگر ہم ایک شخص کو دوسرے شخص کے ساتھ ملا کر رکھ دیں، یعنی دو افراد ایک روم شیئر کر لیں، تو کیا حرج ہے؟ اس میں بھی انہوں نے تجربہ یہ کیا، ایک بڑی عمر کا ہو، ایک چھوٹی عمر کا ہو۔ انہوں نے ایک لڑکے کو لیا اور ایک نانی کی عمر کی 70-80 سالہ عورت لی، ان کو ایک کمرے میں رکھ دیا، ایک گھر میں۔ ایک مہینے بعد پوچھا، کہنے لگے ہم لوگ بہت خوش ہیں۔ بھائی آپ کی ایج میں تو بہت فرق ہے، کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونی چاہیے؟ کہنے لگے نہیں، ہم نے بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ مجھے مزے مزے کے کھانے پکا کے کھلاتی ہیں اور میں ان کے لیے بازار سے سودا سلف لے کر آتا ہوں۔ لیکن یہ وہی فیملی سسٹم ہے جو مصنوعی طور پہ کریٹ کیا انہوں نے، جو ہمارے ہاں پہلے سے موجود ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ بھئی اس کا بھی بڑا فائدہ ہوا۔ فیملی سسٹم تو نام نہیں لیا انہوں نے، بس یہ کہا چونکہ دو عمر کے لوگ جو فرق رکھتے ہیں اپنی اپنی عمروں میں، اگر ان کو ایک ساتھ رکھا جائے تو کاسٹ کٹنگ، خرچہ کم ہوتا ہے۔ دو الگ الگ رہیں گے تو الگ الگ بجلی کا بل آئے گا، الگ الگ جو ہے وہ مینٹیننس دینی پڑے گی، الگ الگ فوٹو سلف آئے گا، الگ چولہا جلے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ غور کریں، کاسٹ کٹنگ سے زیادہ جو ذہنی سکون اس لڑکے کو ملا، کاسٹ کٹنگ سے زیادہ جو ذہنی سکون اور تحفظ اس عورت کو ملا، وہ کہیں زیادہ ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ اس کی نصیحتیں، اس کے مشورے، اس کے تجربے، تو ہمارے یہاں بزرگوں کے جو مشورے اور جو تجربے ہیں وہ زیادہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں بنسبت یہ کہ وہ ہمیں کچھ پیسے دیں۔ ان کے جو تجربے ہیں وہ ہمیں کتابوں میں نہیں ملیں گے۔ بس یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آئی ابھی تک۔ میں نے وہی کہا کہ ہمارے یہاں اسلام پر عمل کر کے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے، لیکن اس کا جو سائڈ افیکٹ ہے، بونس پوائنٹ ہے، وہ بھی ہمیں مل جاتا ہے۔ جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں تو لعلکم تتقون کے مزداق تقوی کا حصول حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صوموا تصیحوا، یعنی روزہ رکھو صحت پاؤ، یہ سائڈ افیکٹ ہے، یہ بھی مل جاتا ہے ہم کو۔ نماز ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے روکتی ہے، یہ مین ٹارگیٹ ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، صلاۃ معراج ہے مومن کی، یہ مین افیکٹ ہے۔ اور سائڈ افیکٹ کیا ہے؟ آپ کی پنکچولیٹی، ریگولیرٹی، ایکٹیویٹی، ایک روٹین سیٹ ہو گئی کہ صبح آپ جلدی اٹھ جاتے ہیں، رات کو جلدی سو جاتے ہیں، پھر 2-4 مرتبہ وضو کرتے ہیں آپ پریشر۔ تو ابھی مغرب والے ہماری تہذیب، ہمارے مذہب کے کاموں کے سائڈ افیکٹ چننے میں مصروف ہے، اور خدا ہمیں اپنی رضا دے رہا ہے، خدا ہمیں جنت دے رہا ہے، اور ہم اس کی طرف نہیں دیکھ رہے، اور جدید دور کی طرف، مغرب کی طرف دیوانہ مار آنکھ بند کر کے بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھ لیا مغرب کا منظرنامہ، بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن فقط مقدماتی طور پہ مختصر سا منظرنامہ آپ کے سامنے رکھا۔ اب آئیے اسی خاندانی نظام، اسی فیملی سسٹم کے منظرنامے کو دیکھتے ہیں جو اسلام ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ ایک درود پڑھتے ہیں محمد والے محمد۔ دیکھیے، آپ نے جملہ آج کل بہت سنا ہوگا، شیئرنگ از کیئرنگ، کہ تم اپنی چیزیں کسی کے ساتھ شیئر کرو تو
یہ ہمدردی تعاون کی علامت، اس سے بڑا فائدہ ہوگا، یقیناً بڑے کام کی چیز ہے۔ اگر غم کو شیئر کریں گے تو یہ تقسیم ہوگا، کم ہوگا، اور خوشی کو تقسیم کریں گے تو یہ ضرب دی جائے گی، بڑھے گی۔ آپ کے گھر میں میت ہو جائے، اکیلے ہو آپ، میت اٹھانا، تجہیز و تفجیر کتنا مشکل کام ہے، پورے محلے والے آ جائیں آپ کا بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ آپ کے گھر تقریب ہے، بہت کم لوگ ہیں، کتنا دن گھبراتا ہے، اتنے سارے لوگ آ جائیں آپ کی تقریب دوبالا ہو جاتی ہے۔ تو شیئر کرنے سے چیزوں کو، اگر وہ نگیٹو ہے یعنی غم ہے، اداسی ہے، واقعہ ہے، تازیہ ہے، کم ہو جائے گا اس کے اثرات۔ تسلی دے دے کوئی آپ کو، آپ کے کسی عزیز کے مرنے پر دیکھیں آپ کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور خوشی ہو، اگر آپ کا بیٹا کامیاب ہو گیا، آپ کے بچے کی سالگرہ ہے، شادی ہے بچی کی، جتنے لوگ آئیں گے آپ کو زیادہ خوشی ہوگی۔ ایک بھی نہیں آیا، دو بھی نہیں آئے، چند نہیں آیا، آپ کو افسوس ہوتا ہے، شاید ناراض ہو گئے، ٹھیک۔ تو شیئرنگ از کیئرنگ دیکھا جائے گا مغرب کا مقولہ ہے، لیکن اسلام اس پہ عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسلام نے پہلے سے ہمیں یہ دیا ہوا ہے، کس طرح شیئرنگ از کیئرنگ ہم کو اللہ نے دی ہے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ ایک شخص جب یہ آیات سنتا ہے تو دوڑتا ہوا روتا ہوا رسول کے پاس آتا ہے، ارے رسول، کیا ہمارا جنت میں جانا آسان تھا جو آپ نے ہماری اوپر ہمارے گھر والوں کی ذمہ داری بھی ڈال دی؟ آپ کو کہا جائے آپ کو اپنا خرچہ اٹھانا ہے، پھر دوسرے دن کہا جائے نہیں اپنی فیملی کا بھی خرچہ اٹھانا ہے، آپ گھبرا جائیں گے بھائی میں اپنے لیے کما لوں اپنی فیملی کے لیے؟ تو رسول نے کہا تم گھبراؤ مت، تم فقط انہی کاموں کا اپنے گھر والوں کو کہو جن کاموں کو تم خود انجام دیتے ہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَفْعَلُونَ، تم وہ کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں؟ تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، گھر والوں کو بھی کہیں بھی نماز پڑھو، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، گھر والوں کو بھی کہیں، سچ بول رہے ہیں، گھر والوں کو بھی کہیں، آپ اسلامی شاعر داڑھی رکھ رہے ہیں، اپنی بیوی بچوں کو بھی کہیں بھائی تم حجاب کرو، آپ موسیقی نہیں سن رہے ہیں، آپ اپنے گھر والوں کو بس وہی کام جو آپ کر رہے ہیں وہ کیجیے، جو نہیں کر رہے ان کو منع کر دیجیے، یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ بہت زیادہ آئیڈیلسٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس میں ترقی کرتے چلے جائیں۔ تو یہ رسول اللہ نے ایک سمپل سا فارمولہ دیا۔ اب آئیے بوڑھوں کی بات، ابھی ہم نے کہا مغربی معاشرے میں بوڑھوں کی کوئی اہمیت نہیں، بوڑھوں کو کوئی توجہ نہیں دی جاتی، کیوں؟ بوڑھے کچھ کر نہیں سکتے، انجوائمنٹ میں حصہ نہیں لے سکتے، وہ دوسری بات ہے ان کو شور شرابہ اور یہ الٹی سیدھی حرکتیں، ڈانس اور یہ میوزک الٹی، یہ ایک عام بوڑھے کو بھی پسند نہیں آئیں گی چاہے اسے جوانی میں کیا بھی ہو، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، کسی بوڑھے کی جس بوڑھے کو وہ اہمیت نہیں دیتے، رسول فرماتے ہیں الشیخ اسرت ہی کان النبی امت ہی، بوڑھا گھر میں ایسا ہے جیسے کوئی نبی اپنی امت، اتنی زیادہ عزت، اتنا زیادہ احترام، بوڑھا کس کام کا؟ مجھے بتائیے، نانا نانی دادا دادی کس کام کے؟ نہ وہ جاب پہ جا رہے ہیں، نہ وہ گھر کا کوئی کام کر رہے ہیں، بس بیٹھے ہیں، بلکہ بعض گھروں میں تو وہ خدا نخواستہ گھر کا بوجھ بنے ہوئے، بیمار ہے مثلا، ان کے لیے دوا کا انتظام کرو، ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ، کچھ نہیں کر رہے، لیکن پھر بھی پیغمبر کے برابر ہے۔ کیوں؟ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے انسان کی عقل بڑھتی ہے، جسم کمزور ہو جاتا ہے، بلا شبہ جسم کمزور ہے لیکن عقل بڑھتی ہے۔ تو اس بوڑھے کا علم، اس بوڑھے کی دانش مندی، اس بوڑھے کا تجربہ وہ آپ کو کتابوں پہ نہیں ملے گا۔ اتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، آج سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، وہ مسئلہ حل نہیں کر پاتا، بوڑھے سے مشورہ کریں وہ یوں مسئلہ حل کر دے گا۔ ایک شخص نے بوڑھے سے کہا کہ مجھے رات بھر نیند نہیں آتی، اس نے کہا تم کب جاتے ہو دفتر؟ کہنے لگا میں صبح 8 بجے آتا ہوں۔ کب آتے ہو؟ رات کو 8 بجے آتا ہوں۔ پھر کیا کرتے ہو؟ میں جو ہوں وہ 1 گھنٹہ اپنے دوستوں کے ساتھ گزارتا ہوں۔ پھر کیا کرتے ہو؟ بس پھر گھر میں آ کے سو جاتا ہوں۔ میں نے لاکھ نفسیاتی مریضوں کو دکھایا، کوئی میرا اس کا علاج ہی نہیں کر رہا کہ مجھے جو ہے نیند کیوں نہیں آتی۔ کہنے لگے کہ تم آج سے دوستوں کے پاس بیٹھنا چھوڑو، یہ 1 گھنٹہ اپنے بیوی بچوں کو دو، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھیلو، ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرو، 1 گھنٹہ ڈیلی۔ بڑا مشکل کام تھا، جو نکڑ میں بیٹھنے والا، جو پارک میں بیٹھنے والا، جو گلی میں بیٹھنے والا، اس کو کہا جائے تمہیں یہی وقت جو تم دوستوں کو دے رہے ہو گھر کو دو۔
اس نے گھر میں لینا شروع کیا. 1 ہفتے بعد وہ دوڑتا دوڑتا آیا, کہنے لگا میری نیند اتنی اچھی ہو گئی کہ آج تک میں نے ایسی اچھی نیند لی. کیوں؟ گھر والوں کو ٹائم دے کے جو سکون ملا اس کو, وہ اس کو دوستوں کو دے کے نہیں ملا تھا. درود پڑھتے محمد والے محمد. اب سن لیجیے کہ جس عمر میں مغرب اور جدید دور کا نوجوان بوڑھے کی انگلی پکڑ کر اس کو اولڈ ہومز میں چھوڑ کر آتا ہے, اسی عمر میں ہم اسی بوڑھے کی انگلی پکڑ کر اس کی تقلید کرتے. آیت اللہ سستانی بوڑھے 60 سال سے زیادہ, رہبر آیت اللہ خمینی خامنائی 60 سال سے زیادہ, امام خمینی 60 سال سے زیادہ, امام آیت اللہ خوئی 60 سال سے زیادہ, وحید خراسانی 26 رنجان, کسی کو بھی لے لیجیے آپ 60 سال سے زیادہ. اب مغرب میں لے کے جائیں آپ ان بوڑھوں کو تو وہ کیا کہیں گے؟ دے آر فٹ فار دا اولڈ ہوم. نہیں بھائی, یہ تو ہمارے مرضی تقلید ہیں جن کی ہم تقلید کرتے ہیں, جن کے مشوروں میں ہم عمل کرتے ہیں, جن کے حلال کو حلال, جن کے حرام کو ہم حرام سمجھتے ہیں. تو یہ ہے وہ بڑھاپا, یہ ہے وہ بوڑھے جن کی اسلام عزت کرنا سکھاتا ہے, اور یہ وہ نوجوان ہے جن کی جسمانی اور ظاہری, چلو یہ کہتے ہیں کہ بھائی بوڑھا ہے, سٹھیا گیا ہے. 60 سال سے جو زیادہ ہو جائے 60 ہم کیا کہتے ہیں سٹھیا گیا ہے, یعنی 60 سے اوپر ہو گیا ہے. اور اس کا ترجمہ محاورہ یا ہمارے معاشرے کے پس منظر میں کیا ہوتا ہے؟ سنکھیا گیا ہے, سنکھیا گیا ہے, یعنی دماغ پلٹ گیا ہے. 60 سال کے بوڑھے کو کہا جاتا ہے کہ کیوں؟ وہ آپ کی غلط حرکتوں کی توقیر نشاندہی کرتا ہے, آپ کو بری باتوں سے روکتا ہے, آپ کو اچھے کاموں کا مشورہ دیتا ہے, اس لیے آپ کہتے ہیں سٹیا گیا ہے. تو ہمارے یہاں ایسا بوڑھا, باقاعدہ ریسرچ ہوئی ہے افریقہ میں, جو لوگ بھوک سے مرے ان پہ میڈیکل ڈاکٹر نے ریسرچ کی کہ ان کے تمام آرگن ایک ساتھ مرے یا ایک ایک کر کے مرے. تو پتہ چلا کہ پہلے لیور, پھر ہارٹ, پھر جگر, کڈنی, پھر دوسرے, تیسرے, چوتھے, پھر سب سے آخر میں مرنے والا آرگن کون سا تھا؟ دماغ. کا مطلب کیا ہوا؟ مرنے تک جو سب سے زیادہ عضو آپ کا ساتھ دیتا ہے وہ آپ کا دماغ ہے, نہ کہ آپ کا جسم. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ جسم تو کمزور ہوتا ہے لیکن آپ کی عقل میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. خدارا ان بوڑھوں کو توجہ دیجیے, ان بوڑھوں سے استفادہ کیجیے, ان کے ساتھ رہ کے جو ان کے مشورے, جو نصیحتیں اور جو ان کے تجربات اور ان کا جو نچوڑ ہے اس کو حاصل کیجیے. یہ ان کے طرف سے دیے جانے والے کسی بھی تحفے سے سب سے بڑا تحفہ ہے. درود پڑھیں محمد والے محمد. ہم نے کہا کہ اسلام کا دیا ہوا خاندانی نظام کے فیملی سسٹم آپ کے لیے بہترین قلعہ ہے, فورٹ, بہترین محاذ ہے, مورچہ ہے, جس میں بیٹھ کر آپ دشمن کا اچھی طرح مقابلہ کر سکتے ہیں, دور جدید کے فتنوں سے اچھی طرح نمٹ سکتے ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب آپ گھر سے دور ہوتے ہیں تو آپ کی سوچیں منتشر ہوتی ہیں, جب آپ غیر شادی شدہ ہوتے ہیں تو آپ کی سوچیں پراگندہ ہوتی ہیں, جب آپ شادی کر لیتے ہیں آپ کی سوچوں میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے, آپ کی نظریں جو ہیں وہ محترم ہو جاتی ہیں. جب آپ فیملی بناتے ہیں یا فیملی کے ساتھ رہتے ہیں تو گناہ کے خیال کم آتے ہیں. آپ دیکھ لیجیے, دوستوں میں بیٹھے ہوں گے آپ کی زبان بار بار سلپ ہوگی, لیکن گھر میں بیٹھے ہوں گے کیسا زبان پہ کنٹرول ہوتا ہے. دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی پہ کوئی بھی پروگرام دیکھ لیں, لیکن گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے تو بڑے محتاط ہوں گے, خود بھی نہیں دیکھیں گے تو بچوں کو بھی دیکھ لیں گے. بچہ گالی تو کیا, اگر کوئی بازاری لفظ بھی بول دے تو آپ فوراً ٹوکیں گے بیٹا یہ کیسی زبان استعمال کر رہے ہو. یہ ہے فیملی سسٹم, ایک دوسرے کو جج کرنا, ایک دوسرے کو فلٹر کرنا, ایک دوسرے سے تعاون کرنا, ایک دوسرے کی پشت پناہی کرنا, ایک دوسرے کو گناہوں سے روکنا, ایک دوسرے کی نیکیوں کی طرف حوصلہ افزائی کرنا. لیکن مہاراج ہر کام کے لیے منصوبہ بندی ہوتی ہے, ہر کام کے لیے فہم و فراست درکار ہوتی ہے. اس سسٹم کو, اس نظام کو چلانے کے لیے بھی فہم و فراست چاہیے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آفس میں ساری عقل استعمال کر لیتے ہیں اور وہیں چھوڑ کے بھی آ جاتے ہیں. جب گھر میں آتے ہیں تو بس لگتا ہے کہ ہلاکو خان گھر میں داخل ہو جائے, بابا آ گئے, بابا آ گئے, چھپ جاؤ چھپ جاؤ چھپ جاؤ. ارے بابا آ گئے, کوئی ہلاکو خان آ گیا, کوئی تاتاری آ گیا, کون آ گیا بابا. آپ کو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ جائیں تو بچہ بھاگتا ہوا آئے اور آپ سے لپٹ جائے کہ بابا آ گئے. ایسا ہونا چاہیے بات کو.
کہ بچہ جو ہے صبح سے انتظار کر رہا ہو اپنے بابا کا کہ صبح سے میں نے بابا کو نہیں دیکھا. ابھی آئیں گی چند مثالیں آپ کو میں بتلاؤں گا کہ والدین کو اپنے بچوں کو کس طرح رکھنا ہے, اپنے خاندانی نظام کو کس طرح سیٹ کرنا ہے. دیکھیے تقریباً 6 چیزیں آپ کو اپنے بچوں کو دینی ہے. بہت لمبی لسٹ ہے. بڑا اچھا جو کتاب ہے تربیت اولاد ڈاکٹر سید عابد حسین زیدی کا, اگر کبھی موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا. اس میں بہت ساری ہدایات دی گئی ہیں کہ اپنے بچے کی اگر تربیت کرنی ہو تو آپ کس طرح تربیت کرتے ہیں. 50 سے زیادہ اس میں جو ہے وہ نکات ہیں. بہرحال اور بہت ساری کتابیں آپ کو اس موضوع پہ مل جائیں گی. بہرحال سب سے پہلا تحفہ, سب سے پہلی لائبلٹی, سب سے پہلی ذمہ داری آپ کو جو عائد ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے وہ ہے بچوں کی تعلیم. اب سوال پیدا ہوتا ہے کون سی تعلیم؟ ہر قسم کی تعلیم. رسول سے کسی نے پوچھا کہ میں علم کون سا حاصل کروں, تو رسول نے کہا کہ جو تجھے فائدہ پہنچائے, بس مسئلہ حل ہو گیا. دین کی, دنیا کی, جو آپ کا فائدہ پہنچائے. اب یہ بھی سن لیجیے کہ رسول سے کسی نے پوچھا کہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کیا فرق ہے, کیا ریشو ہے, کیا تناسب ہے؟ رسول نے کہا کہ تو اپنی انگلی سمندر میں ڈال اور باہر نکال, تو جتنا پانی انگلی میں لگا ہوگا یہ دنیا ہے اور جتنا پانی سمندر میں ہوگا یہ آخرت ہے. اب آپ مجھے بتائیے, آپ کو اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے, تو کس تعلیم پہ زیادہ وقت خرچ کرنا چاہیے؟ کس تعلیم پہ کتنا زیادہ پیسہ زیادہ خرچ کرنا چاہیے؟ دنیاوی یا دینی؟ ارے اس کو تو چھوڑیے, ہم تو 50-50 والا بھی معاملہ نہیں کر رہے, اور بعض جگہوں پہ تو ہے ہی نہیں معاملہ. ایک ہفتے میں ایک دن بھی آپ کو زحمت نہیں, توفیق نہیں اپنے بچے کو مدرسے بھیجیے. لیکن اسلام کا بڑا دل جگرا ہے, بڑا دل ہے, تو وہ منع نہیں کرتا کہ اپنے بچوں کو جدید تعلیم سے روکو. مولا فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو جدید دور کی تعلیم کے مطابق پروان چڑھاؤ, کیونکہ وہ اپنے دور کے لیے پیدا کیے گئے ہیں, تمہارے دور کے لیے نہیں. میں نے تو 30 سال میں سیکھا, تم 3 سال میں سیکھ رہے ہو, کیونکہ اس کی دور کی ضرورت ہے. یہ تو اس کو کمپیوٹر کے ذریعے سیکھنا ہے, تو جو سکھایا جا رہا ہے جس طرح سکھایا, اب اس کو آپ 17 کا پہاڑا تو نہیں یاد کروائیں گے. ہمارے زمانے میں تو ہوتا تھا 17 کا پہاڑا سناؤ, 9 کا پہاڑا سناؤ, بس کوئی انٹیلیجنٹ ہوتا تھا جو 17 کا پہاڑا سنا دے. اب تو ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے زمانے میں تو ڈکشنری دیکھنے کے لیے جو ہے وہ ٹیکنیک ہوا کرتی تھی, اور لوگ پہچان لیا کرتے تھے کہ تم کو ڈکشنری میں لفظ ڈھونڈنا آتا ہے. اب ڈکشنری کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ کمپیوٹر پہ ٹائپ کریں, آ گیا. اب تو ہینڈ رائٹنگ ختم ہوتی جا رہی ہے, ہینڈ رائٹنگ ختم ہوتی جا رہی ہے. انگلینڈ میں اب یہ بل پاس ہونے والا ہے کہ بچے ٹائپ کیا کریں گے ایگزام میں, کیونکہ بچوں کو اس وقت جو امتحان دیتے ہیں گھروں سے بلانا پڑتا ہے کہ بیٹا اپنا پیپر پڑھ کے سناؤ. ڈاکٹر کی طرح ڈاکٹر خود ہی پڑھتا ہے نا اپنی پرسکرپشن, تو بچوں کو بلانا پڑتا ہے. تو آئندہ سال سے ہو سکتا ہے وہاں پہ ٹائپنگ آ جائے تو لکھنا ختم ہو جائے. اچھا یہ بھی سن لیجیے, پڑھنا بھی ختم ہونے والا ہے. کیسے؟ اب ویب سائٹ ڈیولپ ہو گئی ہے, جو لکھا ہوا آتا ہے وہ ویب سائٹ آپ سے پوچھتی ہے کیا میں آپ کو یہ پڑھ کے سناؤں. آپ نے بٹن دبا دیا, اس سے پڑھ کے سنانا شروع کر دیا. اب غور سے سنیے گا, ایک ذرا نقطہ دے رہا ہوں آپ کو. لکھنا ٹائپنگ کی وجہ سے ختم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور پڑھنا سننے کی وجہ سے ختم ہو رہا ہے. تو علم رکھنے کے لیے لکھنے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی اعتراض تھا رسول اللہ پر کہ رسول اللہ پڑھے لکھے نہیں تھے. ارے کس نے کہہ دیا علم رکھنے کے لیے لکھنے پڑھنے کی ضرورت ہے؟ سمجھیے آپ, ایک درود پڑھ دیں محمد والے. تو دور جدید کے لیے پیدا کیے گئے ہیں آپ کے بچے, ان کو دور جدید کے مطابق علم دلوائیں. پھر کون سا علم؟ بھائی ہم انگلش اسکولوں میں نہیں پڑھائیں گے, ہم امریکہ یورپ نہیں بھیجیں گے. ارے بھائی کیوں نہیں بھیجیں گے, کیوں نہیں پڑھائیں گے, کس نے منع کیا آپ کو؟ علم مومن کی گمشدہ میراث ہے, اسے حاصل کرو چاہے منافق کے سینے سے حاصل کرنی پڑے. انگریز آپ کا علم لے کے بیٹھا ہوا ہے, علم کی بنیادیات لے کے بیٹھا ہوا ہے, اس سے تحقیق کر کے آگے چلا گیا. آپ نے نہیں پڑھا, آپ پیچھے رہ گئے. ایک جگہ آیا ہے کہ علم کی مثال مچھلی کی سی ہے, جب تک مچھلی پانی میں نہیں آ جاتی اس کو سکون نہیں ملتا. اسی طرح
جب تک علم مومن کے سینے میں نہ آ جائے اس کو سکون نہیں ملتا. یہ امریکہ یورپ میں جو علم ہے اس کو مس یوز کیا جا رہا ہے. اس علم کو ہم بتلائیں گے امریکہ یورپ کو کہ علم کا استعمال کس طرح صحیح ہوتا ہے. دینی علم کی بات کریں, کیا فرماتے ہیں روایتوں میں کیا ہے معصومین کی کہ دیکھو اپنے بچوں کو دینی علم اور مسائل سکھانے میں جلدی کرو کہ اس سے پہلے دشمن ان کے دلوں کو غلط نظریات سے بھر دے. اسکول کب سے جا رہا بچہ آپ کا؟ 4 سال سے. کچھ اسکولوں میں تو ڈلیوری کے بعد ماں اسکول میں بچے کا نام لکھوا کے جاتی ہے گھر. یہ حال ہو گیا ہے. اب مدرسہ, ابھی بچہ ہے ذرا بڑا ہو جائے تو چلا جائے گا مدرسہ, تھوڑا سا اور بڑا ہونے تو اب میٹرک میں آ گیا, او لیول میں آ گیا, پھر اس کی پڑھائی کے دینے ابھی اب تو اس کو پڑھنا ہے, کیریئر پہ توجہ دینی ہے. بچپن میں بھی نہیں بھیجا آپ نے کہ ابھی بچہ ہے اور بڑا بھی ہو گیا. بہترین زمانہ جو ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں, کلاسیفائی کرتے ہیں احادیث کے مطابق, بہترین زمانہ سنیے بچوں کو پڑھانے کا 7 سے 14 سال. 7 سے 14 سال احادیث کے مطابق بچوں کو بادشاہوں کی طرح رکھو 7 سال تک. احادیث میں آیا ہے کہ بچوں کو غلاموں کی طرح رکھو 7 سے 14 سال تک, اور 14 سے 21 وزیروں کی طرح رکھو. بادشاہوں کی طرح رکھو 1 سے لے کے 7 سال تک, پیدائش سے سال تک. کیسے؟ جو وہ کہیں پوری کرو, ان کی خواہش. اس طرح بچہ آپ کا غلام بن جائے گا. آپ اس کے غلام بنے 7 سال تک. اس نے جو کہا, بابا اونٹ بن کے دکھائیے, آپ اونٹ بن گئے. بابا مجھے کندھے پہ بٹھا کے ذرا سیر کرائیے, آپ نے سیر کرا دی. بابا مجھے یہ کھلونا دلا دیں, آپ نے یہ کھلونا دلا دیا. آپ غلام بنے نا 7 سال تک. 7 سال کے بعد خود بخود بچہ آپ کا غلام بن جائے گا, آپ کو بنانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. لیکن بہرحال اس کو غلام بنانا ہے 7 سے 14 سال. 7 سے 14 سال تک کا بچہ آپ سے پوچھتا نہیں ہے کہ وضو میں جو ہے مسا کیوں کیا جاتا ہے, پاؤں کو دھویا کیوں نہیں جاتا, نمازوں کو ہم ساتھ کیوں پڑھتے ہیں, ہمارے ساتھ والی مسجد میں اذان ایسے کیوں ہوتی ہے, یا اللہ ایک کیوں ہے. 7 سے 14 سال. 14 سال کے بعد اب اس کی عقل سوچنا شروع کرتی ہے. اب وہ آپ سے سوالات کرتا ہے, نہ صرف سوالات کرتا ہے, تشفی وقت جوابات نہ ملنے پر آپ کو چیلنج بھی کرتا ہے. میں کیا فائدہ نماز پڑھنے کا, میں کیا فائدہ روزہ رکھنے کا, بھوک میں اپنے آپ کو پریشان کرنے کا, میں کیا فائدہ حج اور زیارت پہ جانے کا. یہ آپ سے سوال پوچھتا ہے بچہ 7 سے 14 سال کے درمیان. ابھی آپ دیکھیں جب عربی سکھائی جاتی ہے تو اس کو 7 سے 14 سال کے درمیان عربی کو رٹوایا جاتا ہے, اور وہ رٹ لیتا ہے. 14 سال کے بعد اس کو گرامر سکھائی جاتی ہے. کسی بچے کو چھوڑ دیں آپ 7 سے 14 سال کے درمیان عرب ممالک میں عربی سیکھ لے گا. آپ کو اور مجھ کو چھوڑ دیں بڑی مشکل پیش آئے گی جب تک ہم عربی کی گرامر نہیں سیکھ. کیوں؟ ہماری وہ عمر ہے کہ ہم لاجک مانگتے, ہم ریزن مانگتے. آپ کو کوئی کام کہا جائے یہ کرو تو آپ کہیں گے میں کیوں کروں, میں خرید کیا مسئلہ ہے, کیا فائدہ ہے. بچے کو کہیں بیٹا یہ اٹھانا, یہ کام کرو, بچہ فوراً دوڑے گا. 7 سے 14 وہ لاجک نہیں مانگتا, 14 کے بعد وہ لاجک مانگتا ہے. تو آپ 7 سال تک اس کی غلامی میں رہیں, اس کو بادشاہ بنا کے رکھیں. 7 سے 14 آپ خود اس کو غلام بنا لیں. 14 کے بعد اس سے بحث کریں, آرگیومنٹ کریں اور اس کو بتلائیں, اس سے مشورے بھی لیں, اس کو مشورے بھی لیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو آپ کو سب سے پہلے ناز و نعم میں پلوانا ہے اور اس کے بعد اپنے حکم کو منوانا ہے. یہ 3 ادوار ہیں. اگر یہ ادوار ہم اپنے اسکولوں میں رائج کر دیں, جو اسکولوں میں 3 سال 4 سال 5 سال کی عمر میں لیا جا رہا ہے اور ان کے اوپر اننیسیسری بوجھ ڈالا جا رہا ہے. اب تو ہوم اسکولنگ کا دور آ گیا ہے. ہوم اسکولنگ, ابھی ایک بچے کو گوگل نے $10 لاکھ کی جو ہے وہ سالانہ ویج پہ رکھا ہے سیلری پر. تو ہوم اسکولنگ اس نے گھر میں بیٹھ کے پڑھا ہے. اس کے باپ نے اس کو اسکول سے نکال لیا کیونکہ اسکول میں اس کا بہت ضائع ہو رہا تھا. اور بچہ جب آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو ٹھیک ہے آپ گھر میں بٹھا کے پڑھوا دیں. بہت سارے لوگ قرآن حفظ کر رہے ہوتے ہیں اور گھر میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور جب اسکول جاتے ہیں تو وہ ایگزام سارے دے کے آگے بڑھ جاتے ہیں. ہوم اسکولنگ ایک بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے آئندہ آنے والی دور میں, کہ بچے گھر بیٹھ کے آن لائن یا ویسے ہی اپنے ٹیوٹر سے گھر بیٹھ کے اسکول میں اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے پڑھیں گے, اور وہی سلیبس ہوگا جو اسکول میں پڑھایا جاتا ہے. ایک درود پڑھتے محمد علیہ
دیا کہ بھائی اپنے بچوں کو پڑھاؤ اس سے پہلے کہ کوئی اور ان کو پٹی پڑھا دے. پھر کیا کہا گیا؟ اور سنیے گا بڑی سخت حدیث ہے، آخری زمانے میں بچوں کے لیے مصیبت ان کے والدین ہوا کریں گے. اصحاب نے پوچھا کیا کافر والدین؟ کہیں گے نہیں، مومن والدین. مومن والدین اپنے بچوں کے لیے مصیبت ہوں گے. کیوں؟ رسول نے کہا کیونکہ وہ اپنے بچوں کو مذہبی تعلیم نہیں دیں گے. بالکل آج کل کے دور کا منظرنامہ پیش کر رہے ہیں رسول 1400 سال پہلے، کیونکہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیں گے. تو اصحاب نے پوچھا کیا کافر؟ کہنے لگے نہیں، مومن. اگر بچہ مذہبی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو اس کو روک دیں گے اور دنیا کے تھوڑے سے فائدے پر اکتفا کر دیں گے. بچے کا ٹیوشن کا ٹائم ہے، بچے کا کوچنگ سینٹر کا ٹائم ہے، بچے کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، ہم بھیج دیتے ہیں اسکول، کوچنگ سینٹر، اور مدرسے کی چھٹی، مولانا صاحب کی چھٹی، قرآن کی چھٹی. سب سے کم جو اہمیت دی جاتی ہے وہ مذہبی امور کو، مذہبی تعلیم. اور اس سے بھی زیادہ کہ جب یہ کہا گیا کہ بچوں کے جو دشمن ہوں گے ان کے والدین، وہاں یہ بھی کہا گیا، ایک خاص قسم کے والدین کو متعارف کروایا گیا کہ آخری زمانے میں کسی کا ایمان محفوظ نہیں رہے گا سوائے ان والدین کے کہ جو اپنے بچوں کو لومڑی کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے گھوم رہے ہوتے. جو اس وقت مذہبی والدین ہیں ان کو ہر وقت فکر ہوتی ہے ہمارا بچہ کہاں ہے، بچہ لیٹ کیوں گیا، بچہ کس کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ گیا تھا، اور کیا کر رہا تھا، کیا سیکھا کیا نہیں سیکھا، بچے کے دوست ہیں کہ فکر نہیں آپ کو، چاہے گھر میں ہو چاہے باہر ہو. لومڑی کے بچوں کی طرح انسان اپنے بچوں کو لے کے گھوم رہا اور پریشان ہے کہ بچہ کسی غلط صحبت کا شکار نہ ہو. تو بچے کو دنیاوی تعلیم بھی دے، دینی تعلیم بھی دے، اور ریشو یاد رکھیں، سمندر سے جو پانی نکلے گا یہ ریشو نہیں تو کم از کم 50-50. ارے یہ بھی نہیں تو کم از کم ہفتے میں ایک دن، روزانہ 1 گھنٹے کی بنیاد پر خود بھی سب سنیں، بچے کو سنیں، مجلس سنیں، بچوں کو سنیں، خود بھی کتاب کھول کے کوئی واقعے کی لے لیں، روزانہ ایک واقعہ اس کو پڑھ کے سنائیں. آپ کی معلومات میں بھی مثال بچے کی معلومات. اس کے بعد جو دوسرا نمبر آتا ہے وہ اخلاق کا. ایک درود پڑھتے محمد والے محمد. دیکھیے بہترین تحفہ علم کے بعد جو بچے کو دیا جا سکتا ہے وہ ادب. بچے کو ادب سکھائیں، اخلاق سکھائیں، بچے کو صبر کرنا سکھائیں. بچے کو بتلائیں اگر تمہارے پاس یہ سہولیات نہیں ہیں تو تمہارے شہر میں بہت سے ایسے بچے ہیں جن کے پاس اس سے بھی کم ہے. ایک بچہ ضد کر رہا تھا کہ مجھے نیا جوتا چاہیے، باپ کے پاس پیسے نہیں تھے. باپ اس کو مسجد لے گیا، مسجد کے دروازے پہ اس نے ایک فقیر کو دکھایا، دیکھو اس کے پاس ٹانگ ہی نہیں. لگڑا ہے، تمہارے پاس ٹانگ ہے، صحیح سلامت ہے، تمہارے پاس پرانے جوتے تو ہیں. تو بچوں کو کمتر، رسول نے فرمایا نا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھو. ہم الٹا کرتے. امی نے کہا بیٹا تم سگریٹ پی رہے تھے، امی آپ کو کیا پتا لوگ کیا کیا پیتے ہیں. ارے بیٹا تم کیا دیکھ رہے ہو، ارے امی آپ کو کیا پتا لوگ کیا کیا دیکھتے ہیں. بیٹا تم نے نماز نہیں پڑھی، ارے امی لوگ تو نماز ہمیشہ کے لیے نہیں پڑھتے، خیر آباد میں تو پھر بھی کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں. دین کے معاملے میں ہم نیچے دیکھ رہے ہیں، دنیا کے معاملے الٹا ہو گیا ہے. دنیا کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھو، دین کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھو. ایک دعا ہے کہ رسول فرماتے ہیں جب تم کسی مصیبت زدہ کے پاس سے گزرو تو اللہ کا شکر ادا کرو. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس بلا سے محفوظ رکھا، اس مصیبت سے محفوظ رکھا جس میں یہ مبتلا ہے. اور دیکھو چھٹے امام فرماتے ہیں دیکھو آہستہ کہنا کہیں وہ سن نہ لے. جس فقیر کو دیکھیں، جس محتاج کو دیکھیں، جس بیمار کو دیکھیں، جس حادثے میں مبتلا شخص کو دیکھیں، دیکھ تو شکر ادا کریں. پہلے تو دعا کریں اس کے لیے، اللہ اس کو مشکل سے نکال، اور اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اتنی بڑی آزمائش اس میں نہیں ڈالی. اس کے بعد دیکھیں ہمارے دماغ میں ایک حصہ، 2 حصے ہوتے ہیں، پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ. جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو ریوارڈ یعنی جزا والا حصہ خوش ہوتا ہے، اور جب ہم برا کام کرتے ہیں تو پنشمنٹ والا حصہ جو ہے متحرک ہو جاتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے. ان کے بعد گناہ کرتے ہیں، یہ تو تحقیق بھی ہے مغربی ممالک میں کہ جب آپ گناہ کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک ضمیر کی خلیج پیدا ہوتی ہے. کیوں؟ اللہ نے باقاعدہ رکھا ہوا ہے ایک مرکز جس کو پنشمنٹ سینٹر کہتے ہیں.
اس طرح آپ کوئی نیک کام کرتے ہیں آپ کو خوشی ہوتی ہے اندر سے خوشی. حالانکہ اگر آپ اپنی تنخواہ میں سے کچھ نکال کے کسی کو دیں گے, فرض کر لیں آپ کی تنخواہ 30,000 ہے, 10,000 5,000 2,000 کہیں گر گئے کھو گئے, آپ کو غصہ آئے گا. لیکن اگر وہی پیسے آپ صدقہ کر دیں آپ کو خوشی ہوگی. اپنے کسی بھائی کو ادھار دے دیں آپ کو خوشی ہوگی. تو یہ ریوارڈ سینٹر جو آپ کو سکھاتا ہے. تو پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ, دیکھیے ہماری اپنی زندگی بھی پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ کی گرد گھوم رہی ہے, سزا اور جزا. ہم نیک کام کر رہے ہیں کیوں؟ جنت ملے گی. ہم برے کام نہیں کر رہے کیوں؟ دوزخ میں جانے سے ہمیں بچنا ہے. تو بچے کے لیے بھی یہی دو چیزیں ہیں کہ اچھے کاموں پہ اس کو تحفہ دینا ہے, اس کی تعریف کرنی ہے, اور برے کاموں پہ تعدیب, وارننگ, تنبیہ یا سزا دینی ہے آپ کو. ریوارڈ یا تعریف ہمیشہ یاد رکھیے, تعریف سب کے سامنے اور تنبیہ یعنی سزا اکیلے. اگر آپ نے تعریف سب کے سامنے نہیں کی تو وہ دل شکستہ ہو جائے گا. ہم بڑے غصے میں ناشتے کی ٹیبل پہ کہہ دیتے ہیں بیٹا آپ نے فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی, میں اتنی دیر سے اٹھا رہا تھا, سب کے سامنے اس کی بے عزتی کر دیا. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں آج میرے بیٹے نے نماز پڑھی ہے ماشاءاللہ, خود ہی اٹھ گیا بغیر اٹھائے بغیر الارم کے سنے ماشاءاللہ, کتنی مرتبہ ہم بچے کی تعریف کرتے ہیں. زیارت پہ ایک بچہ ہمیں ایک مولانا صاحب نے بتایا نظر آیا جو ہر کسی کا کام بڑھ بڑھ کے کر رہا تھا لیکن نماز نہیں پڑھتا تھا. لڑکا تھا 13-14 سال کا. تو مولانا صاحب نے اس کو بلایا, 2-3 دن دیکھا, پہلے اس کو واقعی نماز نہیں پڑھ رہا, پہلے انہوں نے سمجھا کہ شک ہے میرا, یقین ہو گیا کہ نماز نہیں پڑھتا. اس کو بلایا کہتے بیٹا آپ نماز نہیں پڑھتے. کہنے لگا کہ ہمارے بابا نماز کے معاملے میں بڑے سخت تھے. جس دن ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس دن ہمیں ناشتہ نہیں ملتا تھا. تو بس نماز کو دیکھ کے مجھے خوف آنے لگتا ہے کہ اگر نماز چھوٹ گئی تو ناشتہ کہیں نہ چھوٹ جائے. اتنی سخت سزا کہ اس کے دل میں نماز کے لیے خوف سا بیٹھ گیا. بعض اوقات ہم اپنے جملے بھی بغیر سوچے سمجھے اپنے منہ سے نکالتے ہیں, اٹھاتے بچہ اٹھ نہیں رہا, ابے ابن ملزم کی اولاد اٹھ جا. ابھی آپ نے کیا اس کو کہہ دیا, کیا اس کو لقب دے دیا آپ نے؟ مائیں اکثر یہ جملے نکال لیتی ہے اپنے منہ سے, جتنا پیار کرتی ہے اتنا ڈانٹتی بھی ہے. بھائی آپ اپنے شوہر پہ اپنے ملزم کہہ رہی ہیں, نعوذ باللہ, یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ ایک خاتون نے کہا چلے ٹھیک ہے ہم اس سے زیادہ کم طریقہ اپنا لیں گے, اور دوسرا طریقہ کیا اپنایا انہوں نے, گھر میں داخل ہوئی کمرے میں پنکھا بند کر دیا. یہ موسم بڑا اچھا طریقہ میں نے اپنا لیا, پنکھا بند کر دیتی ہوں. ارے بھائی آپ آکسیجن بند کر دیا کریں تاکہ اچھا بچہ ہفتے کے بارے اڑ جائے. دیکھیے کیا طریقہ ہے بچے کو اٹھانے کا, بڑا مشکل طریقہ ہے, لیکن بچہ ایک ہفتے بعد خود سے اٹھ کے بیٹھ جائے گا. جب بچہ سو رہا ہو, فجر میں اٹھانا ہو, اس کے پاس بیٹھ جائیں اور اس کے بالوں میں کنگھی کرے اپنی انگلیوں سے, اور اس کو کہیں بیٹا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, اللہ نے رات آرام کے لیے بنائی اور دن کام کے لیے. اب دن نکلنے والا ہے, صبح ہونے والی ہے, اٹھ جاؤ نماز پڑھ لو. مجھے معلوم ہے بہت تھک گئے, اب پھر بھی نہیں اٹھتا تو اس کا ہلکا ہلکا سر دبانا شروع کر. اچھا ہوتا کیا ہے صبح کے وقت آپ کی جو فاصل مادے ہیں وہ ان کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے, آخری وقت ہوتا ہے, تو اتنی جلدی نہیں اٹھے گا, وہ ذرا ٹائم لے کے اٹھے گا. آپ تو عادی ہو گئے نا, وہ ٹائم لے کے خود اٹھے گا. تو آپ ہلکا ہلکا اس کے کاندھوں پہ, اس کے سر پہ مساج شروع کر دیں. آپ نے دیکھا کہ جب آپ کی ٹانگیں دکھتی ہیں تو اپنے بچوں کو بلاتے ہیں بیٹا ذرا ٹانگ دبا دو, ٹانگیں دبا دو. وہ بچہ آپ کے پیر دباتا ہے, آپ کا پیر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے. کیوں؟ پیر کے دبانے سے خون کا دباؤ بڑھا اور سارے فاسد مادے نکل گئے, آپ کا پیر کا درد ٹھیک, سر کا درد ٹھیک. اسی طرح بچے کا آپ کاندھا دبائیں, سر دبائیں, تھوڑی دیر میں انشاءاللہ اس کا جو ہے سر کا درد یا جو تھوڑے بہت فاسد مادے بچ گئے وہ ریموو ہو جائیں گے. اس کو ایک محبت ملائمت بھی محسوس ہوگی. یہ طریقہ ہمیں اہل بیت نے دیا ہے, یہ طریقہ ہمیں اہل بیت دیا ہے. لمس جسے کہتے ہیں, باڈی ٹچ, فزیکل ٹچ ہمارے یہاں ختم ہوتا جا رہا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پڑھتے بی بی سیدہ کو شادی کے بعد جب وہ آتی تو ان کو جسے کہتے ہیں گلے لگا کر ان کے بوسے لیا کرتے تھے. ازواج مطہرات میں سے کسی نے کہا اتنی بڑی ہو گئی ہے فاطمہ, شادی شدہ ہو گئی ہے, آپ ابھی بھی اس کو گلے لگا کے اس کے بوسے لیتے ہیں؟ تو رسول کیا فرماتے تھے, مجھے فاطمہ کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے. سکھایا رسول نے ہم کو فزیکل ٹچ, اپنی اولاد سے لمس, فزیکل.
جو ہے انٹیمیشن. حسن حسین کہتے ہیں کہ بابا آج عید ہے, نانا آج عید ہے, سب اونٹ میں بیٹھے, ہمیں بھی اونٹ پہ سواری کروائیں. رسول جاتے کروا سکتے تھے, لیکن خود اونٹ بن گئے, رکوع میں چلے گئے. حسن حسین پیٹھ پر, نانا رحمت اللہ علیہ اونٹ بنا ہوا ہے. کیا ہے یہ فزیکل ٹچ, جسمانی لمس, اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے. رسول سجدے میں, حسن حسین پیٹھ پر, سجدے کو طول کر دیا. اگر آپ کے اور میرے پیٹھ پر ہمارے بچے اور نوازے پوتے آ کے بیٹھ جائیں, کتنے غصے میں ان کو جھٹک کے آپ ہٹائیں گے, نماز توڑ دیں گے. پھر نماز کے بعد اپنی بیوی کو کہیں گے کیا ہے تم کو پتا نہیں ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں, دروازہ بند کر دیا کرو. نہیں, آپ دروازہ بند کر کے نماز پڑھتے ہیں اور دروازہ کھول کے ٹی وی دیکھتے ہیں. جس کے لیے آپ کو دروازہ بند کرنا چاہیے اس کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے ٹی وی, اور جس کے لیے دروازہ نہیں بند کرنا چاہیے بچہ دیکھے گا کیسے؟ یہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ بچے کے اوپر اثرات کیسے آئیں گے نماز کے؟ جب آپ کہیں گے بھائی یہاں سے چلے جاؤ, یہاں سے دور ہو جاؤ, مجھے جو پڑھنے دو. کیا وہ شیطان ہے؟ مسلمان ہے, اس کو دیکھنے دیجیے, کاپی کرنے دیجیے. تو آپ نے دیکھا رسول کے قیام میں حسن حسین ان کے ساتھ, رسول کے رکوع میں حسن حسین ان کے ساتھ, رسول کے سجود میں حسن حسین ان کے ساتھ. تو نماز کیا ہے؟ قیام, رکوع, سجود. جو رسول اپنے آپ کو اپنی نماز کی حالت میں حسن حسین کو نہ بھولے تو حسین اور حسن اپنے آخری وقت میں رسول کی اس نماز کو کیسے بھولے؟ کہ درود پڑھ کے محمد علیہ محمد. نظم و ضبط. اچھا یہ یاد رکھیے کہ جب بھی بچے کی تعریف کریں تو حد سے زیادہ نہ بڑھے. اگر حد سے زیادہ بڑھ گئے تو بچے میں غرور تکبر آ جائے گا. اسی طرح فرض کر لیں آپ تحفہ دے رہے ہیں تو بہت زیادہ تحفہ اور روزانہ تحفہ دینے کی کوشش مت کیجیے, ورنہ تحفے کی بنیاد پر بچے کو سنورنا ہوتا تو یہ پوش علاقے کے بچے سب سے زیادہ مؤدب ہوتے, سب سے زیادہ بدتمیز پوش علاقے کے لوگ ہوتے ہیں, سب سے زیادہ لیٹسٹ موبائل ان کے ہاتھ میں ہوتا, سب سے بڑی گاڑی ہوتی, اس سے 3-4 وقت, سب سے زیادہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے اس علاقے کے ہوتے ہیں. یہ نہ سمجھیے کہ بچے کو تحفے تحائف دے کے خرید. بچے کی تعریف, بچے کی عزت بہت بڑی بات ہے. ہم نے عجیب نام رکھے ہوئے, چھوٹو ادھر آ, گڑیا ادھر آ, چلے گڑیا تو پھر بھی قابل قبول ہے, وکی ادھر آ, جمی ادھر آ. یہ نام کوئی معنی نہیں رہتے. اگر آپ یہ کہہ دیں یا قرۃ العینی, میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ادھر آ, یا فؤاد قلبی, یا ثمرۃ فؤادی, کہ میرے دل کا سکون, میرے دل کا چین ادھر آ, یہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں. حسن حسین کے لیے, بی بی سیدہ کے لیے, یہ اہل بیت کے لیے. اگر یہ الفاظ اگر آپ استعمال کر لیں کہ میرا بیٹا بڑا جینیس ہے, میرا بیٹا ماشاءاللہ بڑا نمازی ہے, میرے بیٹے کی ماشاءاللہ بڑی قرت اچھی ہے, اگر آپ تعریف کریں گے. رسول اللہ نے علی کو کیا کہا تھا جب لوگوں نے ان کو چھیڑا کہ یہ تو بس زمین پہ پڑے رہتے ہیں, زمین پہ سوئے رہتے ہیں, تو رسول اللہ نے کہا یہ ابو تراب ہے. اتنا بڑا لقب دے ڈالا. اور دیکھیں ابھی تک لوگ جو کہتے ہیں وہ ابو تراب سے متمسک ہونے میں فخر محسوس کرتے. جب علامہ اقبال سے پوچھا بھائی آپ اپنی صفات کے بارے میں, علامہ اقبال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شبیر زنجانی کے جو والد تھے احمد زنجانی, ان کے ساتھ رہ کر کافی حد تک تشیع کے قائل ہو گئے تھے, اور ان کے آخری دور میں تمام تر شاعری اہل بیت کی بدعت سے بھری ہوئی. ان کی ایک نظم بھی ہے جس کا ایک شعر ہے اس کی طبیعت میں تھوڑا سا تشیع بھی, تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبان. جب کسی نے کہا کہ اقبال ذرا کھل کے بتاؤ تمہارا مذہب کیا ہے, تو اقبال نے کہا پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال, یہ گناہگار ابو ترابی. تو یہاں قائد اعظم کو شیعہ سنی کی بحث جاری ہے ثابت کرنے کے لیے. ہم تو علامہ اقبال پہ پورا یقین رکھتے ہیں کہ اہل بیت کے مذہب ماننے والے تھے, مذہب اہل بیت کے پیروکار تھے. اگر آپ نے زیادہ ضد کی تو ہم سر سید احمد خان کو بھی ثابت کر کے دکھا دیں گے, اس کے بھی ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں. دھون پڑھتے محمد والے محمد. بہرحال آخری بات کہ اگر اپنے بچوں کے لیے تربیت کا انتظام کرنا ہے تو ان کے لیے رول ماڈل مثال بننا ہوگا. ایک شخص اپنے بوڑھے باپ کو صحرا میں چھوڑ کے آ جاتا ہے, تنگ آ کر کمبل ڈال دیتا ہے, اس کے اوپر جب جانے لگتا ہے تو دیکھتا ہے اس کا چھوٹا بیٹا اس کمبل کا ایک ٹکڑا کاٹ رہا ہے. تو اس نے کہا بیٹا کیا کاٹ رہے ہو؟
کمبل کا ٹکڑا کاٹ رہا ہوں اپنے پاس محفوظ رکھوں گا نمونہ، جب آپ بوڑھے ہوں گے آپ کو چھوڑنے آؤں گا تو اسی رنگ کا کمبل لے کر آؤں گا. تو بس جو آپ نے اپنے والدین کے ساتھ کیا ہے، کر رہے ہیں، وہی بچے آپ کے لیے کریں گے. ایک بچے نے ایک والد نے کینیڈا میں مولانا صاحب سے پوچھا، مولانا صاحب مجھے ڈر لگتا ہے، کینیڈا تو آ گیا ہوں، بچے بڑے ہو رہے ہیں، میں تو بہت پہلے آ گیا تھا، اپنی بچے اپنی جوانی میں کیا کریں گے؟ تو مولانا صاحب نے سر اٹھا کے کہا وہی جو آپ نے اپنی جوانی میں کیا ہے. تو جب تک آپ خود رول ماڈل نہیں بنیں گے بچے کے لیے، چلے ٹھیک ہے اگر کیا بھی ہو توبہ استغفار اب تو ہو سکتی ہے، آپ کے بچے بھی وہی کریں گے. اور آخری بات کہ بچے کی اکاؤنٹیبلٹی، بچے کا احتساب پولیس مین کی طرح نہیں، دوستوں کی طرح. بیٹا آج کیا ہوا اسکول میں، کیا پڑھایا، آپ کے دوست کیسے ہیں، اس انداز سے کہ بچے کو پتہ نہ چلے وہ کسی دوست سے بات کرنا ہے. سلطانہ ڈاکو جب عدالت کے کٹہرے میں آیا تو اس سے پوچھا گیا تم کو کس نے اس حالت میں پہنچایا؟ اس نے کہا میری ماں نے. ارے یہ تو پہلی مرتبہ ہم سن رہے ہیں کہ ماں ڈاکو بناتی ہے، ماں تو اچھا انسان بناتی ہے. نہیں، میں نے سب سے پہلے بچپنے میں ایک انڈا چرایا تھا، گھر آیا تو میری ماں نے پوچھا نہیں، پکا کے کھلا دیا مجھے، خود بھی کھایا. پھر گیا دوسرے دن روٹی چرائی، ماں نے پوچھا بھی نہیں کہاں سے لاؤ روٹی. تیسرے دن گیا پیسے چرائے، چوتھے دن گیا لوگوں کو لوٹنا شروع کیا، اور پھر میری ماں نے کبھی نہیں پوچھا مجھ سے کہ تم کہاں سے لا رہے ہو. یہ ہم جو کرتے ہیں کہ بچوں کو چھوڑا ہوا ہے، ہم پوچھتے نہیں ان کا دن کا روٹین کہ تم نے کیا کیا. خصوصی طور پہ ماؤں کے لیے ایک گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو کم از کم ٹیوشن خود پڑھائیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنا پڑھا سکتے. کلاس 8 تک تو ہر ماں پڑھا سکتی ہے، ذرا کوشش کرے. دیکھیے عورت فلسفی نہیں ہوتی، عورت نبی نہیں ہوتی، عورت امام نہیں ہوتی، لیکن نبی امام اور فلسفی کی ماں ضرور ہوتی ہے. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سود درو، مکالمات فلاسو نہ کہہ سکی لیکن اسی کے شک سے ٹوٹا شرار افلاطون. کہ درود پڑھ دے محمد والے. آج کربلا میں ایک ایسے نوجوان کا تذکرہ ہے کہ جس کی ماں مصلی پر اس لیے کھڑی ہے کہ کب مجھے اپنے بیٹے کے مرنے کی خبر آئے اور میں سجدہ شکر بجا لاؤں. علی اکبر کے بارے میں کہا جاتا ہے شبیہ پیغمبر تھے. علی اکبر کا سر جب نوکے نیزہ میں کوفے میں بلند ہوا اور شام کو پہنچا تو شام میں ایک عیسائی عورت نے دیکھ کر کہا کہ خدا کرے اس کی ماں زندہ نہ ہو. ام لیلا سامنے کھڑی تھی، پوچھا تو اس کی ماں کو کیوں بد دعا دے رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس کی ماں ہوتی تو اس کو دیکھ کے مر جاتی. شبیہ پیغمبر کو حسین نے صبح عاشور اذان دینے کے لیے کہا. دیکھیے اذان اور نماز میں یہ فرق ہے کہ اذان غیروں کے لیے ہوتی ہے، غیروں کے لیے بھی ہوتی ہے، لیکن نماز فقط اپنوں کے لیے ہوتی ہے. اسی لیے رسول نماز خود پڑھاتے تھے، اذان بلال سے دلواتے تھے. اسی طرح کربلا میں نماز حسین نے پڑھائی، اذان مسروق بن انجنا نے دی. تو صبح عاشور جناب مسروق جو کہ باقاعدہ مؤذن تھے، ان کو امام حسین نے کہا کہ تم آج اذان نہ دینا، علی اکبر اذان دے گا. کیوں؟ وہ بتلانا چاہتے تھے کہ دیکھو یہ شبیہ پیغمبر ہے اور اس کا کلام، اس کی آواز پیغمبر ہے. بس سمجھ جاؤ علی اکبر اذان نہیں دے رہے، رسول اذان دے رہے. تم علی اکبر کو نہیں دیکھ رہے بلکہ رسول کو دیکھ رہے ہو، تاکہ حسین کی طرف سے آخری حجت ہو جائے. تمام نوجوانان بنی ہاشم کو اپنی اپنی جگہ ایک منزلت حاصل تھی. علی اکبر کو 4 منزلتیں حاصل تھیں، 4 خصوصیات حاصل تھیں کہ جب یہ گئے تو ان کی رخصتی میں سب سے زیادہ تاخیر ہوئی. جب یہ گئے امام حسین فقط ان کے پیچھے دوڑتے ہوئے چلے گئے میدان جنگ تک، مقتل تک. اور جب یہ شہید ہوئے تو یہ واحد شہید ہیں جن کی شہادت کے بعد آقا حسین نے عمر سعد میں لعنت بھیجی کہ لعنت ہو اللہ تیری نسل منقطع کرے. اور سب سے اہم امتیاز جو آپ کو حاصل ہے وہ یہ کہ آپ بیٹے تو ام
لیلا کے تھے، لیکن پرورش آپ کی جناب زینب نے کی۔ جب آپ پیدا ہوئے تو بی بی زینب نے امام حسین سے کہا کہ آپ کے پاس پہلے اولاد موجود ہے امام سجاد، آپ اکبر مجھے دے دیجیے۔ امام حسین مسکرائے اور اکبر کو زینب کے حوالے کر دیا۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جس زینب نے، حالانکہ ایک گھر ایک ساتھ تھے، بی بی زینب اور امام حسین کے ایک گھر ایک ساتھ تھے، لیکن علی اکبر کی غذا کا انتظام، علی اکبر کے سونے کا انتظام، علی اکبر کے قرآن، ہر چیز کا انتظام زینب کے حوالے تھا۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ علی اکبر کو جب مقتل میں جانے کے لیے بی بی زینب سے اجازت لینی ہوگی تو کتنا مشکل کام ہوگا ان کے لیے۔ کہتے ہیں کہ صبح عاشور امام حسین کے پاس صبح عاشور سے لوگ آنا شروع ہوئے، لیکن امام حسین نے علی اکبر کے پاس خود جا کر کہا کہ دیکھو بیٹا، جانثاران حسین شہید ہو گئے، اب نوجوانوں نے بنی ہاشم کی باری ہے، اس میں سب سے پہلے حسین کے بیٹے اپنی جان دیں گے، پھر میرے بھائیوں کے بیٹے جان دیں گے، پھر میری بہنوں کے بیٹوں کا نمبر آئے گا، تو علی اکبر تمہیں مقتل میں جانا ہے۔ تمام اصحاب امام حسین کے پاس آ رہے ہیں اور علی اکبر کے پاس خود آپ جا کے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں مقتل میں جانا ہو۔ علی اکبر نے کہا بابا میں تو بہت دیر سے انتظار میں تھا کہ آپ مجھے مقتل میں بھیجیں اور میں اپنی جان دوں۔ جانے سے پہلے اپنی ماں ام لیلا اور اپنی پھپھو اماں بی بی زینب سے اجازت لے لو۔ ابھی جاتے ام لیلا کے پاس یہ سوچتے ہوئے کہ میں کیسے اجازت دوں اپنی ماں سے مرنے کی، دیکھا تو ام لیلا مصلے پہ کھڑی ہیں۔ چلیے اماں، ظہر کی نماز کا وقت تو کافی دیر ہوئی کہ گزر چکا، آپ کون سے وقت کی نماز پڑھ رہی ہیں؟ ارے بیٹا میں تو اس انتظار میں ہوں کہ کب تم مرو اور تمہارے مرنے پر میں شکر کا سجدہ بجا لاؤں۔ اماں تم نے میری بہت بڑی مشکل حل کر دی، میں تو اجازت لینے آیا تھا، مجھے کیا معلوم تھا تم پہلے سے ہی تیار ہو۔ اب یہ اپنی پھپھو زینب کے پاس جاتے ہیں، بی بی زینب عبادت میں مصروف ہے، یہ جا کر اپنا سر بی بی زینب کی گود میں رکھ دیتے ہیں۔ بی بی زینب اپنے ہاتھ سے علی اکبر کے بالوں میں کنگھی پھیرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اب علی اکبر نے سوچا میں بات کس طرح شروع کروں، کہنے لگے پھپھو اماں ایک بات تو بتائیے، آپ کا مرتبہ زیادہ بلند ہے یا آپ کی ماں فاطمہ الزہرا کا؟ ایک دم سے زینب کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ بیٹا تم کیسی بات کر رہے ہو، اتنے بڑے ہو کے اتنے سمجھدار ہو کے، میں کہاں فاطمہ کہاں، ارے میں تو ان کی کنیز ہوں۔ تو پھر علی اکبر نے کہا اماں تم اپنے لال کو فاطمہ کے لال پر قربان کر دو۔ زینب نے کہا بیٹا اگر تیرے مرنے کی خبر کوئی اور کسی اور طریقے سے لاتا تو میں مر جاتی، اجازت نہ دیتی، لیکن تو نے اس طرح پوچھا ہے میں انکار نہیں کر سکتی، جا میں نے اپنے لال کو فاطمہ کے لال پر قربان کیا۔ اب یہ نکلتے ہیں، کہتے ہیں کہ یزید کی فوج انتظار کر رہی ہے، خیمے کا پردہ اٹھتا ہے گرتا ہے، اٹھتا ہے گرتا ہے، لگتا ہے کہ کوئی باہر آنا چاہتا ہے لیکن کوئی پیچھے سے پکڑ لیتا ہے، کبھی بہن آ کے پکڑ لیتی ہے، کبھی ماں آ کے پکڑ لیتی ہے، کبھی پھپھو اماں آ کے پکڑ لیتی ہے۔ علی اکبر ہمیں آخری مرتبہ رسول کی زیارت کرنے دو۔ حسین آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں بیویوں علی اکبر کے جانے کا وقت آ گیا، اس کو جانے دو۔ علی اکبر باہر قدم نکالتے ہیں، پیچھے سے خیمے کے اندر سے آواز آتی ہے اکبر کیا اپنے بھیا سے نہیں ملو گے؟ علی اکبر پیچھے دیکھتے ہیں تو زین العابدین امام سجاد دونوں ہاتھوں سے کمر لیے بستر پہ بیٹھے ہوتے ہیں، بھیا کے گلے میں باہیں ڈالتے ہیں اور رخصتی کی اجازت چاہتے ہیں۔ اب اکبر مقتل کی طرف چلے، پیچھے پیچھے لگ رہا ہے کہ کوئی آ رہا ہے، گھوڑے کی رفتار تیز کرتے ہیں تو پیچھے آنے والے آہستہ ہو گئی، ایک دم گھوڑا روک دیا، پیچھے پلٹ کے دیکھا تو ان کا اپنا بابا، ارے بابا تم اس طرح میرے پیچھے پیچھے آؤ گے تو میں مقتل کیسے جاؤں گا؟ حسین نے عجیب جملہ کہا، ارے علی اکبر تمہارا میری طرح کوئی جوان بیٹا نہیں، ارے بوڑھے باپ کے لیے بڑا شاق ہے اپنے بیٹے کو مقتل بھیجنا،
علی اکبر نے کہا بابا وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس طرح میں مقتل نہیں جا پاؤں گا، میں کس طرح اپنی جان دوں گا؟ حسین نے کہا اچھا بیٹا کوئی بات نہیں، میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں۔ حسین ایک ٹیلے پہ بیٹھ گئے اور علی اکبر گھوڑے پہ بیٹھ کے مقتل کی طرف چلے گئے۔ اب منظر نامہ کچھ یوں ہے، علی اکبر گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، حسین ٹیلے پہ بیٹھے ہیں، زینب در خیمہ پہ کھڑی ہے، ام لیلا مصلی پہ کھڑی ہے۔ علی اکبر نے جنگ شروع کی، فوجیں بتر بتر ہوئی، 200 یزیدیوں کو جہنم واصل کیا۔ 200 یزیدیوں کو مارنے کے بعد یزیدیوں کو بابا کے پاس آئے، بابا تھوڑا سا پانی چاہیے، پھر دیکھیے میں کس طرح فوج کو منتشر کرتا ہوں۔ بابا نے کہا میرے پاس پانی تو نہیں، ہاں میری زبان چوس لو۔ حسین نے اپنی زبان علی اکبر کے منہ میں ڈالی۔ علی اکبر چیخے بابا ارے آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ اس کے بعد مقتل کی طرف دوبارہ گئے، دوبارہ 100 سے زیادہ لوگوں کو واصل جہنم کیا۔ ارے ایک علی اکبر 30,000 کا لشکر کب تک مقابلہ کرتا؟ علی اکبر کی نظریں فوج پر، امام حسین کی نظریں علی اکبر پہ، زینب کی نظریں امام حسین پر، ام لیلا کی نظریں زینب پر۔ علی اکبر لڑتے ہیں، لڑتے لڑتے گھوڑے سے گرتے ہیں، شہادت کا وقت آتا ہے۔ ادھر علی اکبر گھوڑے سے گرے، ادھر حسین ٹیلے سے گرے، ادھر زینب در خیمہ پہ گری، ادھر ام لیلا مصلی پہ گری۔ شکرن للہ، شکرن للہ، اے خدا تو نے میری قربانی قبول کر لی۔ اور ادھر علی اکبر چلاتے ہیں بابا میری مدد کو آئیے۔ ادھر حسین بولتے ہیں ادو یا بنیا مجھے نظر نہیں آ رہا، مجھے آواز دو۔ گھٹنے کے بعد مقتل کی طرف جاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا حسین کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ حسین نے کہا نور العینی، اپنے آنکھوں کا نور ڈھونڈ رہا ہوں۔ علی اکبر کے سرانے پہنچتے ہیں، علی اکبر کا سر اپنے سینے پہ رکھتے ہیں، علی اکبر دیکھتے ہیں، علی اکبر آخری سانسیں لے رہا ہے۔ ارے علی اکبر میں تجھے اٹھاتا ہوں میری مدد کر۔ ایک ہاتھ ٹانگوں کے نیچے ڈالتے ہیں، دوسرا ہاتھ سرہانے ڈالتے ہیں، اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اٹھا نہیں پاتے، دوبارہ رکھتے ہیں، دوبارہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں اٹھا پاتے، دوبارہ رکھتے ہیں، اٹھانے کی کوشش کرتے نہیں اٹھا سکتے۔ ارے علی اکبر 60 سال کا بوڑھا حسین، 60 سال کا بوڑھا حسین کہتا علی اکبر کیا اپنے بوڑھے باپ کی مدد نہیں کرو گے؟ بابا کیسے مدد کروں؟ ارے اپنے دونوں ہاتھ میرے گلے میں ڈال دو۔ علی اکبر نے اپنا ایک ہاتھ گلے میں ڈالا، دوسرا ہاتھ سینے میں تھا۔ حسین نے کہا ارے علی اکبر دونوں ہاتھ ڈالو۔ علی اکبر نے کہا دونوں نہیں ڈال سکتا، میرا دونوں دوسرا ہاتھ سینے پر ہے۔ ارے علی اکبر اپنا ہاتھ سینے سے ہٹاؤ۔ علی اکبر نے کہا نہیں ہٹا سکتا۔ حسین نے لاشا چھوڑا اور کہا علی اکبر میں بوڑھا ہوں مگر بڑا صابر ہوں، مجھے دکھا تو کیا چھپانا چاہ رہا ہے؟ علی اکبر نے ہاتھ ہٹایا، مرچی کا پھل علی اکبر کے جگر میں۔ حسین مرچی کا پھل نکالنا چاہتے ہیں، میں کہوں رسول اللہ ادھر آئیے، ابراہیم کو بھی لے کر آئیے۔ ابراہیم دیکھو حسین کی آنکھوں پر پٹی نہیں ہے، حسین کے ہاتھوں میں راکھا نہیں ہے۔ اور میں کہتا ہوں حسین نے ضرور نجف کی طرف رک کر کے کہا ہوگا بابا یا علی مدد، تم سب کی مدد کو آتے ہو، میری بھی مدد کو آؤ۔ برچی کو نکالنا چاہتے ہیں، برچی کو ہلاتے ہیں، برچی ہلتی ہے، علی اکبر کا کلیجہ ہلنے لگتا ہے، علی اکبر کا کلیجہ ہلتا ہے، علی اکبر کا جسم ہلنے لگتا ہے، علی اکبر کا جسم ہلنے لگتا ہے، کربلا کی زمین ہلنے لگتی ہے۔ ادھر کربلا کی زمین ہلی، ادھر خیمے ہلے، ادھر سے آواز آئی زینب کی بھیا حسین اگر تم لاشا نہیں اٹھا سکتے تو کیا میں تمہاری مدد کو آ جاؤں؟ حسین لاشے کو رکھتے ہیں، خبردار زینب میں زندہ ہوں تیری چادر پہ، علی اکبر قربان۔ ارے میں کہوں آقا حسین تھوڑی دیر نہیں گزرے گی، یہی شام
ألا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلمون الذين ظلموا أي منقلبين ينقلبون. بارگاہ اپنی بارگاہ میں اس حقیق کی عبادت کو قبول فرما کہ اللہ ہمیں اپنے والدین کی احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما. کہ اللہ ہمیں ہمارے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہمارے بچوں کی تربیت تعلیمات اہل بیت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں تعلیمات اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قیامت میں ان کی شفاعت سے بہرے مند فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.